نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان جیسے مسلم معاشرے میں امام مسجد مرکزی حیثیت رکھنے والا کردار ہے، جو پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ واحد کردار ہے جو رات دن، گرمی سردی، آندھی طوفان اور بارش اور اولوں کی پرواہ کیے بغیر 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری اور جان فشانی سے ادا کرتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسجد میں چند منٹ کے لیے بھی باجماعت نماز کی ادائیگی مؤخر ہوئی ہو، جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہو کہ اپنے مطالبات کے حق میں امام صاحب ہڑتال پر ہیں۔ آج تک امام صاحب نے شہر کی مسجد کمیٹی یا گاؤں کے افراد سے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے جھگڑا نہیں کیا، جو ملا اس پر صبر و شکر کیا۔ توکل کی ایسی اعلیٰ مثال آپ کو امام مسجد یا مولوی صاحب کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ملے گی۔ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو متحدہ برصغیر کے مسلم دور میں مولوی صاحب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ انگریز کی آمد سے پہلے لفظ مولوی معاشرے میں اتنی توقیر اور عظمت کا حامل تھا کہ بہت بڑے بڑے علماء کرام اپنے نام کے ساتھ مولوی صاحب کا اضافہ بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ انگریز کو مولوی سے شدید نفرت تھی۔ نفرت کے ساتھ ساتھ انگریز مسلمان مولوی سے خوف زدہ بھی تھا۔ انگریز کی مولوی سے نفرت کی ابتدا 1857 کی جنگ آزادی میں جامع مسجد دلی سے جہاد کے اعلان سے شروع ہوئی تھی۔ مولوی نے انگریز سے معرکے کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا تھا۔ انگریزوں کی تاریخ پر مولوی کی گہری نظر تھی۔ وہ جانتے تھے 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت علماء کرام ہی کر رہے تھے، جن میں مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمایاں تھے۔ علماء خیر آباد نے مولانا فضل حق خیر آبادی کی قیادت میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ انگریز افواج اور انتظامیہ اس بات پر متفق تھی کہ شمالی ہند میں مولوی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مولوی کے مقابلے میں دوسرا طبقہ پنجاب کا زمیندار، چودھری، سردار، نواب اور وڈیرا شہی تھا، جس نے اپنی وفاداری سے انگریز کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اس دوسرے طبقے نے جہادیوں کے خلاف لڑنے کے لیے انگریز کو افرادی قوت مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں مسلمانوں کا بے دریغ خون بہا کر انگریز کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس لیے یہ طبقہ انگریزوں کا منظور نظر اور جاگیروں اور مراعات کا حقدار قرار پایا تھا۔ انگریز چلا گیا مگر اپنے پیروکار کالے انگریز ہم پر مسلط کر گیا۔ مولوی کو آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ مقام نہیں ملا جس کا وہ مستحق تھا۔ حالانکہ مولوی کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان مولوی دے گا، نکاح مولوی پڑھائے گا، نماز جنازہ اور دینی محافل کا انعقاد مولوی کے وجود کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہم میں سے اکثر کو اذان بھی نہیں آتی۔ نماز جنازہ اور عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہر بار مولوی کی جانب سے ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ دینی معاملات سے دوری کا یہ عالم ہے کہ اپنا سگا والد یا والدہ فوت ہو جائے تو جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ اپنے بچوں کو جتنے بڑے اور برانڈڈ سکول میں پڑھا لیں، لیکن قرآن کی تعلیم مولوی سے ہی دلوائیں گے۔ مگر تفریق کا اندازہ لگائیں کہ انگریزی، ریاضی یا کسی سائنس کے مضمون کی ہوم ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر کو 15-20 ہزار خوشی خوشی دے دیں گے۔ مولوی کو یا قاری کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے ہوم ٹیوشن کی مد میں 1000، 2000، 3000 دے کر بھی اس پر احسان چڑھایا جاتا ہے۔ آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ پہلے ایک ہی ڈاکٹر ہر مرض کا علاج کرتا تھا، اب ہر مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ ناک، آنکھ، کان، معدے، گردے، دل و دماغ، ہڈی کا علاج کرانا ہو تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ دوسری طرف ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیں، ایک ہی وقت میں درجن بھر ڈیوٹیاں انجام دے رہا ہے۔ مسجد میں پانی کا اہتمام، بجلی کے پنکھے، بلب اور اے سی کا چلانا، بند کرنا، خرابی دور کرنا، لاؤڈ اسپیکر کی خرابی دور کرانا، مسجد کی صفائی کرنا، چٹائیاں بچھانا یا بچھوانا،
دن میں 5 وقت اذان دینا، امامت کرانا، رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھانا، سحری کے وقت جگانا، روزے کے وقت ختم ہونے پر روزہ داروں کو آگاہ کرنا، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا، نماز جنازہ پڑھانا، نکاح خواں کا کردار نبھانا سمیت کتنی ہی ایسے فرائض ہیں جو مولوی صاحب پوری ذمہ داری، ایمانداری اور نیک نیتی سے ادا کر رہا ہے۔ نہ کبھی اسے کہیں پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، نہ کسی فرد کی ادائیگی میں کبھی کوئی رکاوٹ عائل ہوتی ہے۔ تمام کام اپنے درست وقت پر اور خوش اسلوبی سے انجام پذیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ہم مولوی صاحب کے ساتھ اپنے رویے پر غور کریں۔ عام طور پر مولوی صاحب کو انتہائی کم بلکہ ایک مزدور کی اجرت سے بھی آدھی تنخواہ دی جاتی ہے، اور اس کی ادائیگی بھی اکثر اوقات قسط میں ہوتی ہے۔ تنخواہ اکٹھی کرنے والے کمیٹی کو بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں۔ بعض دیہات میں تو اب بھی مولوی صاحب کو لوگوں کے گھروں سے کھانا اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ کس قدر شرمناک بات ہے کہ شادی کے موقع پر بینڈ باجے اور ناچ گانے والوں پر ہم لوگ بے تحاشا دولت اڑا دیتے ہیں، وہ نکاح کے وقت مولوی صاحب کے ساتھ بہت کرتے ہیں اور بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے مولوی صاحب بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، انہیں بھی زندہ رہنے، اپنی ضروریات پوری کرنے اور اپنی سفید پوشی کے بھرم برقرار رکھنے کے لیے روپوں کی اتنی ضرورت ہے جتنی باقی سب لوگوں کو ہے۔ مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، اچھا خاصا کمانے والوں کی قوت خرید جواب دے رہی ہے۔ سالانہ 30 سے 40% مہنگائی ہونا معمول بن چکا ہے، مگر مولوی صاحب کی تنخواہ وہی کی وہی رہتی ہے۔ اگر کچھ اضافہ کیا بھی جاتا ہے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کے سینے میں بھی دل اور دل میں خواہشات ہوتی ہیں۔ اس کا دل بھی چاہتا ہے بیوی بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے لے کر دے، اچھے کھانے کھلائے۔ اسے برادری اور عزیزوں کی بیاہ شادیوں پر بھی جانا ہوتا ہے اور فوتگی پر بھی۔ مولوی صاحب کے ضروریات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ درجن بار زائد ذمہ داریاں تندئی سے نبھا رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کی مالی معاونت میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، آگے عید آ رہی ہے، تمام لوگ عید کمانے میں مشغول و مصروف ہیں۔ مناسب تو یہی ہے کہ اپنی نیک کمائی میں سے امام مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ نکالا جائے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے عمدہ قسم کے کپڑے، جوتے اور عید کی دوسری ضروری اشیاء کی خریداری کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ حضرات کی قدر کرنے، ان کا احساس کرنے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔